عورت کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس نے رکھ تو لیا بچے کو۔ اب پرورش کی جب بات آئی، بچے کو دودھ پلانا ہے، تو تایام کو بلایا گیا۔ شاہی خاندان میں بچے کی پرورش ہو رہی ہے، بہت ساری عورتیں آئی، دودھ پلانے کی کوشش کرتی رہی۔ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پکڑتے تھے۔ ان کی بہن وہیں کھڑی تھی، اس نے کہا کہ میں ایک دایا کو جانتی ہوں جس کا دودھ ہر بچہ پی لیتا ہے۔ اس سے کہا گیا کہ بلا لاؤ۔ وہ جا کر اپنی ماں کو بلا لائی، اپنی ماں کو لے آئی، اور ان کی ماں آئی، موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگائے تو دودھ پینے لگ گئے۔ تو سب میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ یہاں کی مشہور دایا ہے، اور یہ خاندان کے اندر رہے گی، شاہی خاندان میں محل میں رہے گی، اور بچے کو پلانے کی اجرت بھی دی جائے گی، اجرت بھی دی جائے گی۔ فرعون کے گھر میں پرورش بھی، اور انہی کی ماں سے دودھ بھی پلانا، پھر پلس اس کی اجرت بھی دلانا، یہ شان ہے رب ذوالجلال کی۔ وہ جہاں چاہے جیسے چاہے پرورش فرمائے، حق کی حفاظت کرنا یہ مولا کی شان ہے۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پرورش پاتے رہے۔ جب آپ کی عمر 2 سال کے قریب کی ہوئی، فرعون اور اس کی بیوی بیٹھے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کھیلتے کھیلتے گود میں آئے اور فرعون کی داڑھی پکڑ کر اس کے منہ پہ تماچا لگا دیا۔ پہلی مرتبہ کسی نے بادشاہ کے منہ پر تماچا جڑا ہے تو بیٹا گھر کا، لیکن فرعون کو پہلی مرتبہ وہ سناٹے دار جو تھپڑ لگا، ہو سکتا ہے تارے نظر آ گئے، وہ گھبرا گیا، کہا کہ یہ بچہ ایسا کیسے مجھے مار سکتا ہے، ہاتھ کیسے اٹھا سکتا ہے۔ دسترخوان سے اٹھ گیا اور کہا اپنی بیوی سے، بیگم مجھے لگتا ہے یہی وہ بچہ ہوگا، یہی بچہ ہوگا جو سلطنت کے ہمارے خلاف جائے گا۔ پھر بیگم نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، بچہ ہے، چھوٹا ہے، اور لاڑ پیار میں بچے ماں باپ کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ فرعون نے کہا نہیں، مجھے چیک کرنا ہے، یہ بچہ جانکار ہے، یہ جانتا ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا وہاں پر امتحان لیا ہے۔ فرعون کی بیوی بچانے پر لگی ہوئی تھی۔ فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں یہ کہ بچے کو سمجھ ہے یا نہیں ہے۔ امتحان کے لیے بیگم نے کہا ایک کام کرو، ایک برتن میں آگ کے انگارے دہکتے ہوئے کوئلے وہ بھی لائے جائیں، اور ایک برتن میں سفید پھول لائے جائیں۔ اگر بچہ عقل مند ہوگا تو پھولوں کو پکڑے گا، نہیں تو پھر یہ لال چیز کی طرف بچوں کا ہاتھ زیادہ جاتا ہے، آگ دیکھے گا۔ کہا ٹھیک ہے، یہ آزمائش کی جائے گی۔ ایک برتن میں آگ کے لال سرخ انگارے کوئلے لائے گئے، اور ایک برتن میں پھول لائے گئے، دونوں رکھے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا، ہر نبی ماں کے پیٹ سے یہ ہر چیز کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں علم بھی نوازا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا، 2 سال کی عمر ہے، کہ بچے ان دونوں میں سے کوئی چیز اٹھا لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پھولوں کے برتن کی طرف ہی بڑھنے لگا۔ یہ تو امتحان تھا۔ جبرائیل علیہ السلام اسی وقت نازل ہوئے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے آگ میں ڈالا۔ آگ میں سے ایک کوئلہ موسیٰ علیہ السلام اٹھائے اور اپنے منہ میں رکھ لیے، جس کی وجہ سے آپ کی زبان چل گئی، ہاتھ میں بھی آگ لگی۔ پھر فوراً ہٹایا گیا۔ فرعون کو وہ سیٹسفائیڈ ہو گیا کہ نہیں، یہ جانتا نہیں ہے، جانتا ہوتا تو آگ نہیں اٹھاتا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو اس آگ کے کوئلے کے زبان پر رکھنے کی وجہ سے زندگی بھر اس کا اثر رہا، زبان میں زندگی بھر اثر رہا۔ پھر جوانی آئی موسیٰ علیہ السلام کی، اسی گھر میں پرورش پاتے ہوئے۔ پھر آپ وہاں سے نکلے اور آپ کی ماں نے آپ کو ساری چیزیں بتا دی کہ ہم بنی اسرائیل سے ہیں، نبیوں کا خاندان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر ہم ہیں، اور فرعون ظالم ہے اور وہ اپنی پرستش کرواتا ہے، اپنی عبادت کرواتا ہے، لہذا ہم فرعون کے خاندان سے نہیں ہیں۔